اچھا، طریقہ نمبر 3، اس میں فرد واحد مستحق ہوتا ہے، لہذا سارا مال اس کو مل جائے گا۔ طریقہ نمبر 4 میں اولاد کی جگہ اصول اگر لے لیں تو یہ طریقہ نمبر 2 ہی کی ایک تفصیل ہے۔ طریقہ نمبر 2 میں اولاد کی پشتیں بتائی جاتی ہیں، ان کو کول کے پھر اس کو حل کیا جاتا ہے اور اس میں طائفے بنایا جاتا ہے۔ بالکل بعین ہی یہی طریقہ نمبر 4 میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اولاد کی جگہ اصول یعنی میت کے جدات اور اجداد لیے جاتے ہیں۔ مثلا دادی کا باپ جو ہے اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے باپ ماں باپ، یعنی باپ کی ماں کا باپ۔ اس میں جو طائفے بنتے ہیں وہ مردوں اور عورتوں کے اسی طریقے سے بنتے ہیں۔ وہاں پر بیٹیوں اور بیٹوں کے طائفے بنتے تھے، یہاں پر ماں اور باپ کے طائفے بنتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر باپ کا جو طائفہ ہے وہ بغیر اس کے کہ اس کے اندر کتنی تعداد ہے وہ سب کو 2/3 لیا جاتا ہے، یعنی باپ کے طائفہ کا جو کسر ہے وہ پہلے سے طے ہے کہ وہ 2/3 ہوگا، اور ماں کی طائفہ کا جو کسر ہے اس کو 1/3 لیا جائے گا، چاہے اس کے اندر 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ طریقہ نمبر 2 سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ مثال نمبر 2، اس میں دادی کا باپ، نانا کا باپ، نانا کی ماں اور نانی کا باپ، ان کے اندر میراث کو تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان کو پشتوں میں کول کے لکھا گیا تو ان کی 3 پشتیں بن رہی ہیں۔ دادی کا باپ باپ ماں باپ ہے، نانا کی باپ ماں باپ باپ ہے، نانا کی ماں ماں باپ ماں ہے، اور نانی کا باپ ماں ماں باپ ہے۔ ان میں طائفے بنانے کا وہی اصول ہے، یعنی اختلاف جنس۔ تو پہلی طائفے میں اختلاف جنس، یعنی پہلی ہی پشت پہ اختلاف جنس پایا جاتا ہے، جس میں 2 طائفے بن گئے، ایک باپ کا اور دوسرا جو ہے نا یہ 3 ماؤں کا۔ لہذا باپ کا ایک طائفہ اور ان 3 ماؤں کا دوسرا طائفہ ہے۔ اس طریقے سے جو دوسرے نمبر طائفہ ہے اس کی آگے مزید تقسیم ممکن ہے، اور وہ 3 نمبر طائفہ جو باپ کا ہے اور 4 نمبر کا طائفہ یہ فقط ماں کا ہے۔ بس یہ جو ہے نا 1 نمبر طائفے کے مزید پشتوں میں یعنی طائفے نہیں بن سکتے۔ اس طریقے سے جو 4 نمبر طائفہ ہے اس کی بھی مزید تقسیم نہیں ممکن، کیونکہ اس میں اختلاف جنس نہیں پایا جاتا۔ لیکن 3 نمبر طائفے کے اولاد، ان 3 نمبر طائفے کے اصول میں اختلاف جنس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باپ اور ماں، یعنی باپ کا طائفہ 5واں اور ماں کا طائفہ 6واں ہو جائے گا۔ لہذا اس میں کل 6 طائفے بن گئے۔ چونکہ یہاں پر باپ اور ماں کا جو طائفے ہیں ان کے پہلے سے کسر متعین ہے، لہذا یہاں جدول بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جہاں پر باپ کا طائفہ آتا ہے وہاں پر 2/3 لیا جائے گا، اور جہاں پر ماں کا طائفہ ہے وہاں پر 1/3 لیا جائے گا۔ اس لحاظ سے اب ہم دیکھیں گے کہ ہر وارث کو کن کن طائفوں سے حصہ ملتا ہے، لہذا اب ہم جو ہے نا ان کے حساب سے ان کو حصہ دیں گے، پہلے طریقے پہ کہ ان کے قصور کے حاصل ضبط کو لیتے ہیں۔ چونکہ یہاں تعداد بھی ایک ہوتا ہے، لہذا فیکس والے حصے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لہذا جواب بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب دادی کا باپ جو ہے یہ طائفہ نمبر 1 کے حساب سے حصہ لیتا ہے، جس کا جو کسر ہے 2/3 ہے، لہذا دادی کا باپ 2/3 آ گیا، اور اس وجہ سے اس کا 2/3 ہی جواب ہو گیا، حاصل بھی 2/3 ہی ہے۔ نانا کا باپ جو ہے یہ حصہ لیتا ہے 5ویں طائفے سے، تیسرے طائفے سے اور دوسرے طائفے سے۔ دوسرے طائفے کا جو کسر ہے 1/3 ہے، اور تیسرے طائفے کا کسر 2/3 ہے، اور 5ویں طائفے کا کسر بھی 2/3 ہے، لہذا 1/3 ضرب 2/3 ضرب 2/3 اس کا جواب آ گیا 4/27، لہذا اس کو 4/27 ملے گا۔ نانا کی ماں کو حصہ مل رہا ہے 6 طائفے سے، تیسرے طائفے سے اور دوسرے طائفے سے۔ ان کے جو قصور ہے وہ 1/3 ضرب 2/3 ضرب 1/3، تو یہ 2/27 ہو گیا، لہذا اس کا حصہ 2/27 آ گیا۔ نانی کا باپ جو ہے اس کو حصہ مل رہا ہے 4 طائفے سے اور دوسرے طائفے سے،
تو چوتھے طائفے اور دوسرے طائفے دونوں کی جو ہے نا وہ کسر 1/3 ہے، لہذا 1/3 ضرب 1/3 1/9 آ گیا، لہذا نانی کا باپ کا حصہ 1/9 آ گیا۔ اب اگر ان کی تصحیح کرنی پڑے تو ان سب کا ذو اضافے کل 27 آ گیا، سب کو 27 سے ضرب دے دیا، تو 2/3 کو 27 سے ضرب دیا وہ 18 آ گیا، 6/27 کو 27 سے ضرب دیا وہ 4 آ گیا، 2/27 کو 27 سے ضرب دیا تو 2 آ گیا، 1/9 کو 27 سے ضرب دیا تو وہ اس کا جواب 3 آ گیا۔ پس کل 27 حصے اگر کیے جائیں تو اس میں 18 حصے دادی کے باپ کو، 4 حصے نانا کے باپ کو، اور 2 حصے نانا کی ماں کو، اور 3 حصے نانا کے باپ کو دیے جائیں گے۔ طریقہ نمبر 5، اس میں ہر قسم کے بہن بھائی کی ذوی الارحام اولاد کا میراث تقسیم ہوتا ہے۔ اس میں کئی گروپ آپس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو شریک گروپ ہیں ان کے جو ورثاء ہیں ان کو ہم ان کی تعداد میں ان کے اصول پر قیاس کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بہن کی 3 بچے موجود ہیں اور 3 بچے موجود ہیں تو یہ ہو گیا 6، یعنی کل اولاد اس کی ہو گئی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ میت کی 6 بہنیں موجود ہیں۔ اس طرح اگر بائی کی 4 بیٹیاں موجود ہیں تو ہم کہیں گے گویا کہ 4 بائی موجود ہیں۔ اس طریقے سے ہم شریک گروپ کے ورثاء کو ان کے اصول پر قیاس کریں گے۔ پھر جب ان کی آپس میں تعداد، یعنی اصول کی تعداد ہمیں معلوم ہو جائے گی تو پھر ان کو ذوی الفروض اسبات کے مطابق حل کریں گے، اور اس میں سے جو بھی اصل ہوگا اس کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس اصل کی اولاد میں طریقہ نمبر 1 یا طریقہ نمبر 2 کے مطابق تقسیم کریں گے۔ ایک مثال کے ذریعے اب طریقہ نمبر 5 کی تشریح کی جاتی ہے۔ حقیقی بائی کے 2 نواسے کے نواسے ہیں، 1 نواسی کا پوتا اور 2 نواسی کے نواسے ہیں، جبکہ حقیقی بہن کے پوتے کا 1 پوتا اور 1 بیٹی کا پڑ پوتا اور اخیافی بائی کے نواسی کا نواسا اور پوتی کا نواسا بھی موجود ہے۔ ان سب میں شریعت کے مطابق مال کو تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو حقیقی بہن بھائیوں کی اولاد ہے اس اولاد کو اس کی تعداد میں ان کے اصول کے مطابق فرض کرنا یہ ہمارا پہلا کام ہوگا۔ پس ہم نے دیکھا کہ چونکہ اخیافی بائی کے نواسی کا نواسا اور پوتی کا نواسا یعنی 2 ہے، لہذا ہم سمجھیں کہ جیسے اخیافی بہنیں جو ہے اخیافی بہن بھائی یہ 2 ہیں، کیونکہ اخیافیوں میں بہن بھائیوں کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور حقیقی بائی کے چونکہ 2 نواسی کے نواسے، 1 نواسی کا پوتا اور 2 نواسی کے نواسے ہیں تو وہ 5 تعداد ہو گئی۔ پس ہم فرض کریں گے کہ حقیقی بائی 5 کے تعداد میں موجود ہیں۔ اس طرح حقیقی بہن کے پوتے کا 1 پوتا اور 1 بیٹی کا بڑ پوتا موجود ہے جو کہ 2 تعداد میں ہیں، لہذا حقیقی بہنیں ہم 2 فرض کر لیں گے۔ اب پہلے مسئلہ کو ہم ذوی الفروض اسبات کے طور پر حل کر لیں گے۔ تو ذوی الفروض میں اخیافی بہنوں کو چونکہ 2 ہیں 8 سہام مل جاتے ہیں، اور باقی حقیقی بائی اور حقیقی بہنیں اسبہ بن جاتی ہیں، ان کے لیے 16 سہام رہ جاتے ہیں۔ ان 16 سہام کو جس وقت ہم حقیقی بہن بھائیوں میں تقسیم کرتے ہیں تو حقیقی بہن بھائی چونکہ 5 ہے تو یہ 10 بہنیں بن گئیں، اور حقیقی بہنیں 2 موجود ہے، لہذا یہ 10 اور 2 مل کر 12 بہنیں ہو گئی، 12 حقیقی بہنیں ہو گئی۔ پس 16 کو ہم نے جب 12 پہ تقسیم کر لیا تو یہ 1 حقیقی بہن کا حصہ آ گیا، فیکس حصہ آ گیا، اور فیکس حقیقی بائی کا جو حصہ ہے وہ 32/12 ہو گیا، کیونکہ اس کا دگنا اس کو ملے گا۔ جب ہم نے اس کی تصحیح کی تو اخیافی بہن بھائیوں کو فیکس چونکہ 4 مل رہا ہے، لہذا تصحیح میں ہم نے 12 کو سب سے ضرب دے دیا، تو ہر اخیافی بہن کو 48 سہام ملنے چاہیے، اور ہر حقیقی بائی کو 32 سہام اور ہر حقیقی بہن کو 16 سہام ملنے چاہیے۔ اس کو اگر ہم مختصر کرنا چاہتے ہیں تو یہ چونکہ تینوں 16 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، لہذا اخیافی بہن کو
اگر ہم 3 حصے دیں اور حقیقی بائی کو 2 حصے دیں اور حقیقی بہن کو 1 حصہ دیں تو یہ بھی اس کی مختصر تصحیح آ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اخیافی بہنوں کا حصہ کتنا بن جاتا ہے۔ تو 2 اخیافی بہنوں کا حصہ چونکہ کل یہاں پر جو ہے نا اگر ہم دیکھ لیں اس کے جو حصے ہیں وہ 48 اور 48 ضرب 2 جمع 32 ضرب 5 اور جمع 16 ضرب 2 آتا ہے جو کہ 288 بن جاتے ہیں۔ تو 2 اخیافی بہنوں کا حصہ 96 بن جاتے ہیں، تو 96 288 میں 1/3 بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے 5 حقیقی بھائیوں کا حصہ 160 بن جاتا ہے اور یہ 288 میں ہے، لہذا یہ 5/9 ہو گیا، اور 2 حقیقی بہنوں کا حصہ 32 اور یہ 288 میں ہے، لہذا یہ 1/9 بن گیا۔ بس اب ہم نے یہ دیکھا کہ حقیقی اخیافی بہنوں کا حصہ 1/3 بنتا ہے، حقیقی بھائیوں کا حصہ 5/9 بنتا ہے اور حقیقی بہنوں کا حصہ 1/9 بنتا ہے۔ اب ان کے یہ حصے جو ہے نا جس تعداد میں ان کی اولاد موجود ہے اس طریقے سے تقسیم کرنا ہوگا۔ جب حقیقی بھائیوں کا ہم دیکھ لیتے تو حقیقی بھائیوں کا اصل میں جو اولاد ہے یہ بینوعن اصل میں مثال نمبر 1 میں جس طرح اولاد کا مسئلہ حل کیا گیا تھا ذوی الارحام اولاد کا، یہ بالکل وہی اولاد ہے، لہذا یہاں پر مثال نمبر 1 میں جو جواب ہے وہ ہم لے لیں گے۔ کل حقیقی بھائیوں کا حصہ چونکہ 5/9 بنتا ہے تو اب ہم حقیقی بھائی کی ہر اولاد کے حصے کو 5/9 سے ضرب دے دیں گے تو یہ کل میں اس کا حصہ آ جائے گا۔ مثال نمبر 1 کے مطابق نواسے کے نواسے کو 2/7 حصہ مل جاتا ہے، لہذا 2/7 کو 5/9 سے ضرب دیا تو 10/63 حقیقی بھائی کے ہر نواسے کے نواسے کو حصہ ملنا چاہیے کل مال میں سے۔ اس طرح مثال نمبر 1 میں نواسی کے پوتے کو 6/28 حصہ مل جاتا ہے، اب 5/9 سے اس کو ضرب دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی بھائی کے نواسی کے پوتے کو 5/42 حصہ مل جائے گا کل مال میں سے۔ اس طرح مثال نمبر 1 کے نواسی کے نواسے کو حصہ 3/28 ملتا ہے، اس کو 5/9 سے ضرب دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی بھائی کے نواسی کے نواسے کو حقیقی بھائی کے ہر نواسی کے نواسے کو 5/84 حصہ مل جائے گا۔ حقیقی بہن کا ایک سکڑ پوتا موجود ہے اور اس کی بیٹی کا ایک پڑپوتا موجود ہے۔ اگر ان کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سکڑ پوتا کو کھول کے لکھا تو بیٹا 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 یعنی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے، اور بیٹی کا جو پڑپوتا ہے اس کو جب لکھا تو یہ بیٹی بیٹا 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 ہے، یعنی بیٹی کا پڑپوتا بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا۔ اب جب اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں پہلے ہی پشت پر اختلاف جنس ہے، تو اس میں چونکہ افراد بھی ایک ایک ہے لہذا بیٹے کا وزن 2 ہے اور بیٹی کا وزن 1 ہے تو کل وزن 3 ہو گیا، تو بیٹے والے کو 2/3 مل گیا اور بیٹی والے کو 1/3 حصہ مل گیا، اور یہی حصہ اس کا نیچے اس کے وارث تک چلا جاتا ہے، لہذا سکڑ پوتے کو 2/3 اور بیٹی کے پڑپوتے کو 1/3 حصہ مل گیا۔ تو حقیقی بہن کا چونکہ کل حصہ 1/9 ہے لہذا 1/9 کو 2/3 سے ضرب دیا تو 2/27 سکڑ پوتے کو ملے گا کل میں، اور 1/9 ضرب 1/3 1/27 جو ہے یہ بیٹی کے پڑپوتے کو کل میں ملے گا۔ جہاں تک اخیافی بہن کا تعلق ہے تو اخیافی بہن کا ایک نواسی کا نواسا ہے، یعنی بیٹی 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 بیٹا، ایک پوتی کا نواسا ہے یعنی بیٹا بیٹی بیٹی بیٹا۔ اب اس میں دیکھا کہ اختلاف جنس پہلے یعنی پشت پر موجود ہے، لہذا بیٹی والے وارث کو نواسی کے نواسے کو 1/3 حصہ ملا اور بیٹے والے وارث کو 2/3 حصہ ملا، کیونکہ اس سے آگے اولاد میں اختلاف جنس نہیں ہے۔ تو پس نواسی کے نواسے کو 1/3 ضرب 1/3، کیونکہ اخیافی بہنوں کا کل حصہ 1/3 ہے تو 1/9 حصہ نواسی کے نواسے کو ملے گا، اخیافی بہن کے نواسی کو، اور پوتی کے نواسے کو اخیافی بہن کے پوتی کے نواسے کو 2/3 ضرب 1/3 یعنی 2/9 حصہ ملے گا۔